بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملائیشیا سے محمد عمران ہنجرا صاحب نے سوال کیا ہے کہ حضور اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر سکتے ہیں یا نہیں، یعنی دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ جو انہوں نے ہی سب سوال کیا ہے کہ دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنا، تو اس کا مفہوم کیا نکلتا ہے؟ دو ہی طریقے ہوں گے نا، یا تو پچھلی نماز کا وقت گزر گیا، اگلی نماز کے ساتھ ملا کے پڑھ لیا۔ مثال ہے ظہر کی نماز گزر گئی، عصر کا وقت شروع ہو گیا تو ظہر کو عصر کے ساتھ پڑھ لے، یا پھر نماز کا وقت آیا نہیں، ایڈوانس کے اندر پڑھ لے۔ مثال کے طور پہ مغرب پڑھ لی، بندہ چاہ رہا ہے کہ میں نے ساری رات سفر کرنا ہے تو یار رستے میں کہاں گاڑی روکوں گا، عشاء پڑھوں گا، تو اب جو ہے وہ عشاء کو مغرب کے ساتھ ہی پڑھ لے، حالانکہ عشاء کا وقت ہی نہیں شروع ہوا۔ تو یہ دونوں صورتوں کے اندر میں آپ کو معروضات پیش کر دیتا ہوں۔ جو پہلی صورت ہے، دیکھیں ہم ایمان والے نا، مسلمان ہیں، ہمارا قرآن پر بھی ایمان ہے، حدیث طیبہ پر بھی ایمان ہے۔ جو قرآن نے رہنمائی فرمائی، جو حدیث طیبہ نے رہنمائی فرمائی، ہم نے اسی کے مطابق چلنا ہے۔ دین اور دین کے اصول یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دی۔ ہم اپنے اصول وضع نہیں کر سکتے، ہم اپنے احکامات نہیں بنا سکتے، اپنی طرف سے دین کو توڑ مڑوڑ کر اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کر سکتے۔ جو پہلی صورت میں نے آپ کو بیان کی دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنے کی، کہ نماز کا وقت گزر گیا، اگلی نماز کے ساتھ ملا کے اس کو پڑھ رہا ہے، تو بھئی یہ صورت تو قضاء والی صورت ہے نا، جس کی وعید قرآن پاک میں بھی آئی اور جس کی وعید حدیث طیبہ میں بھی آئی۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ٹائم کم ہے، تو کلوزلی آپ کو میں پیش کر دیتا ہوں۔ سورہ ماعون کے اندر اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے مفسرین کرام میں کہ نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو نمازوں کا وقت گزار کر پڑھتے، یعنی قضا کر کے پڑھتے۔ سورہ مریم میں جو ارشاد فرمایا گیا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، کہ ان کی جگہ پر وہ نااہل لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ تو اس کی تفسیر میں بھی تو یہی لکھا ہے کہ نمازوں کو قضا کر کے پڑھتے تھے یا نمازوں کو پڑھتے ہی نہیں تھے، شہوات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، ان قریب یہ جہنم کی وادی غی سے جا ملے گی۔ تو قضا کرنے کا گناہ اور اس کی وعید تو قرآن پاک نے بیان فرمائی۔ اچھا، پھر احادیث طیبہ میں، فقہ کی کتب میں بڑے بڑے ائمہ کرام نے جو قضا کا بیان ذکر فرمایا، قضا عمری کا طریقہ بیان فرمایا۔ تو اگر ہم اس آئیڈیا کو، اس نظریے کو ذہن میں بٹھا لیں کہ یار نماز کا وقت گزر گیا، اگلی نماز کے ساتھ ملا کے اس کو پڑھ لو، کوئی حرج ہی نہیں، تو پھر قضا کے جو ابواب ہیں احادیث طیبہ میں، فقہ کی کتب میں، ان کا پھر مطلب کیا ہے؟ تو نماز کا وقت گزر جائے تو وہ قضا کے زمرے میں، قرآن پاک میں اس کی وعید ہے تو اسی جگہ پر احادیث طیبہ میں بھی اس کی وعید آئی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ آپ کو یہ جو میں حدیث طیبہ بیان کرنے لگا ہوں، اس کو آپ بھائی صاحب نوٹ فرما لیں۔ تو یہ حدیث جنگ کی حالت کی ہے، امن والی نہیں ہے، سفر والی نہیں ہے۔ حالانکہ جنگ امن کی حالت اور سفر کی حالت سے بھی زیادہ اوپر والا درجہ آ جاتا ہے۔ شدت جنگ کی وجہ سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ سے روایت ہے، شدت جنگ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز عصر فوت ہو گئی۔ غزوہ احزاب میں آپ نے غروب آفتاب کے بعد عصر کی نماز ادا فرمائی، اور پھر آپ نے جو الفاظ استعمال فرمائے نا، وہ الفاظ بھی آپ ذہن نشین فرما لیں۔ جیسے یہ بھائی لکھ رہے نا بیٹھے ہوئے، آپ بھی لکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا اللہ انہوں نے ہمیں نماز عصر میں مشغول رکھا، نماز عصر فوت ہو گئی، مشغول رکھا، یا اللہ ان کے گھروں کو اور ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے۔ اب یہ جو الفاظ ہیں اس کو ہم اپنی زبان میں بددعائیہ الفاظ کہتے ہیں، کہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ رحمت للعالمین آقا،
طائف کے اندر پتھر کھائے، لہو لہان ہوئے، بد دعا نہیں دی۔ عذاب کا فرشتہ آیا، انکار کر دیا، ابھی عذاب نہیں دینا، ان کی آنے والی نسلیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگی۔ اتنی رحمت والے آقا نماز عصر فوت ہونے پر ان کے حوالے سے اتنے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دیں۔ تو یہ قضا ہونے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے، تو اب نماز کو قضا کر کے پڑھنے کی وعید آپ کے سامنے قرآن پاک میں بھی اور حدیث طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ استعمال کریے کہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو اللہ آگ سے بھر دے۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے، اللہ پاک کرم نوازی فرمائے کہ ہم نمازوں کو وقت میں پڑھیں۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر وقت مقررہ میں فرض کی گئی ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ نے نماز کو اول وقت میں بھی ادا فرمایا اور ایک لمحے میں آپ نے اور وقت کے اندر نماز کا جو آخری وقت تھا وہ بھی آپ نے اس وقت کے اندر بھی اس نماز کو ادا فرمایا، اور عرض کی یا رسول اللہ یہ نماز کا ابتدا والا وقت ہے، یہ نماز کا انتہا والا وقت ہے۔ فجر کا ابتدائی اور انتہائی وقت بھی مقرر ہے، ظہر کا ابتدائی اور انتہائی وقت مقرر ہے، اسی طرح عصر کا ابتدائی اور انتہائی وقت مقرر ہے، مغرب اور عشاء بھی اسی طرح ہی ہے۔ ہر نماز کا وقت مقرر ہے اور اس وقت کے اندر اس نماز کو ادا کرنا ہے۔ عبادت اسی کو تو کہتے ہیں کہ رب اور رسول کی مرضی کے مطابق کی جائے۔ بندہ اپنی مرضی کے مطابق، تو وہ پھر بندگی کاہے کی ہوگی، بندگی کہاں کی ہوگی؟ تو یہ جو پہلی صورت ہے کہ نماز کا وقت گزر گیا، اگلی نماز کے ساتھ ملا کے پڑھ رہا ہے، تو یہ قضا کے اندر اور قضا کا گناہ ہے۔ دوسری جو صورت ہے جو میں نے دوسرے نمبر پر بیان فرمائی کہ نماز کا وقت نہیں آیا، ایڈوانس کے اندر پچھلی نماز کے ساتھ ملا کے پڑھ لی،